کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ پاکیزہ محبت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے۔ زبان سے آئی لو یو کہنے والے مکار ہوتے ہیں۔ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے جو بھی دل میں اتر جائے۔ رب کو دل میں اتارنے کے لیے تصور، قلب ذکر اور ولی اللہ ہوتے ہیں۔ صرف گاڑی کا انجن منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا جب تک دوسری چیزیں بھی یعنی اسٹیئرنگ، ٹائر وغیرہ نہ ہو۔ اسی طرح نماز بھی تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کے بغیر ادھوری ہے۔ اگر ان لوازمات کے بغیر نماز ہی سب کچھ اور جنت ہے تو پھر تم دوسروں کو کافر، مرشد اور دوستی کیوں کہتے ہو جبکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ کوئی عیسیٰ کے گدھے پر سوار ہے اور کوئی دجال کے گدھے پر سوار ہے، یعنی اندر سے دونوں کالے۔ صرف عقیدوں کا فرق ہوا، جبکہ عقیدے ادھر رہ جائیں گے، اندر کی روحیں آگے جائیں گی۔ زبان میں نماز لیکن دل میں خرافات، حرص و حسد، یہ نماز صورت کہلاتی ہے۔ عام لوگ اسی سے خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں اور فرقہ بندی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی دین میں تبلیغ فتنہ بن جاتی ہے۔ فرض کیا تم 10-15 سال سے کسی فرقے میں رہ کر عبادت کرتے رہے، پھر تم دوسرے فرقے کو صحیح سمجھ کر اس میں شامل ہو گئے۔ اس کا مقصد تمہارا پہلا فرقہ باطل تھا، باطل کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ یعنی تم نے 10-15 سال نمازوں کو جھٹلایا، ہو سکتا ہے نیا فرقہ بھی باطل ہو، پھر پچھلی بھی گئی اور اگلی بھی گئی۔ پٹی اتری تو کولو کے بیل کی طرح وہیں موجود پایا۔ عمر برباد ہونے سے بہتر تھا کسی کامل کو ڈھونڈ لیتے۔ ظہر شاہی کا عقیدہ، سب مذاہب کے نیکوکاروں اور عابدوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا جائے، رب کو کہو اس کو دیکھے گا۔ جس طرح تیری نظر چمکتے ہوئے ستاروں پر پڑتی ہے، وہ مریخ ہو یا عطارد ہو یا بے نام ستارہ ہو، اسی طرح رب بھی چمکتے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ مذہب والے ہوں یا بے مذہب۔ بن عشق دل بر کے سچل، کیا کفر ہے کیا اسلام ہے۔ تم رب کی تلاش میں مندروں، چرچوں، مسجدوں وغیرہ کی دوڑ لگاتے ہو۔ کیا تاریخ میں کوئی ثبوت ہے کہ رب کو کسی نے بھی کسی عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا دیکھا ہو؟ ارے نادان، رب کا مسکن تیرا دل ہے، اس کو دل میں بسا، پھر دیکھ عبادت گاہیں اور ان میں عبادت کرنے والے تیری طرف دوڑ لگائیں گے۔ باعث اسلامی فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ کعبہ کا طواف کرتا رہا، جب رب میرے اندر آیا تو ایک عرصے سے کعبہ میرا طواف کر رہا ہے۔ یہ عبادت گاہیں ثواب گاہ ہیں، جبکہ یہ دل آماج گاہ ہے۔ عبادت گاہوں میں تو پکارے گا اور رب دلوں میں پکارے گا۔ عقل والوں کے نصیبے میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہر مذہب کا عقیدہ ہے اس کے نبی کی شان سب سے بلند، اور یہی عقیدہ اہل کتاب میں جنگوں کا سبب بنا۔ بہتر ہے تم روحانیت کے ذریعے نبیوں کی محفل میں پہنچ جاؤ، پھر ہی پتہ چلے گا کہ کون کس مقام پر ہے اور کون کس درجے پر ہے۔ دوستو، اللہ نے اسی وقت کے لیے فرمایا تھا ہم تمہیں عنقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں زمین و آسمان پر، حتیٰ کہ تمہارے نفوس میں بھی۔ فرمان گوھر شاہی ہے، تمام انسانوں کی ارضی ارواح اس دنیا میں کئی بار دوسرے جسموں میں جنم لیتی ہیں، پاکیزہ لوگوں کی ارواح پاکیزہ جسموں میں، جبکہ حضور پاک کی ارضی ارواح کو مہدی علیہ السلام کے لیے روکا ہوا تھا۔ جس طرح آپ کے جسم کے کسی بھی علیحدہ حصے یعنی ہاتھ یا پاؤں کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں، اسی طرح حضور کی سماوی روح کے کسی حصے علیحدہ حصے کو بھی عبداللہ کا فرزند اور آمنہ کا لال کہا جا سکتا ہے۔ اہل بیت کے ارواح بھی اہل بیت میں ہی شامل ہیں۔ ایک اہم نقطہ، مہدی کا مطلب ہدایت والا اور مہدی کا مطلب چاند والا، جیسے مہناز اور مہتاب۔ محمد یونس الگوہر، لندن، برطانیہ۔ ضروری نوٹ، ہر نبی کو اللہ نے خاص ناموں سے پکارا جو ان کی امت کے لیے پہچان اور کلمے بن گئے۔ یہ نام اللہ کی اپنی زبان سریانی میں تھے، ان کے اقرار سے اس نبی کی امت میں داخل ہوتا ہے۔ 3 دفعہ اقرار شرط ہے۔ امت میں داخل ہونے کے بعد ان لفظوں کو جتنا بھی دہرائے گا اتنا ہی پاکیزہ ہوتا جائے گا۔ مصیبت کے وقت ان الفاظوں کی ادائیگی مصیبت سے چھٹکارا بن جاتی ہے۔ قبر میں بھی یہ الفاظ حساب کتاب میں کمی کا سبب بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ بحث میں داخلے کے لیے بھی ان الفاظ کی ادائیگی شرط ہے۔ ہر امت کو چاہیے کہ اپنے نبی کے کلمے کو یاد کریں اور صبح و شام جتنا بھی ہو سکے ان کو پڑھیں۔ ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں آپ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے اصلی کتاب کی اصلی عبارتیں زیادہ فیض پہنچاتی ہیں۔ رسولوں کے کلمے یہ ہیں۔
عیسائیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عیسیٰ اللہ کی روح ہے۔ یہودیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موسیٰ اللہ سے بات چیت کرتے ہیں۔ ابراہیموں کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ابراہیم اللہ کے دوست۔ مسلمانوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ جبکہ ہندو اور سکھ دین آدم اور دین نوح کی ایک کڑی ہے۔ آدم کی حجر اسود پتھر کی تعظیم سے ان میں بھی پتھر پوجنے کی ریت چل پڑی۔ کشتی نوح سے بچے ہوئے لوگوں نے بھی ہندوستان میں جا کر تبلیغ کری تھی، اور خضر سے بھی ان کے گروؤں کو فیض ملا تھا، اور ان کی دعاؤں میں آدم شنکر جی اور خضر وشنو مہاراج کے نام بھی شامل ہیں۔ ہر مذہب والا خواہ کوئی بھی زبان رکھتا ہو، لیکن یہ کلمے اللہ کی سرن زبان میں اس کی پہچان اور نجات ہے۔ عام انسان کے لیے روزانہ کم سے کم 33 مرتبہ اللہ اور رسول کو صبح اور شام یاد کرنا ضروری ہے۔ دنیاوی مصیبتوں سے محفوظ کے لیے روزانہ 99 مرتبہ صبح اور شام جتنا ہو سکے، مصیبت کو ٹالنے کے لیے 5000، 25,000 یا 72,000 کئی آدمی ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آخری حد 1.25 لاکھ ہے۔ دل کو صاف کرنے اور گناہوں کے دھبے مٹانے کے لیے سانس کی مشق، سانس لیتے وقت لا الہ الا اللہ اور سانس نکالتے وقت باقی اگلا حصہ پڑھیں۔ سانس نکالتے وقت دھیان دل کی طرف کریں۔ اللہ سے محبت اور قرب حاصل کرنے کے لیے دوسرا طریقہ ہے جو بغیر رب کی رضا کے مشکل ہے۔ کتاب میں درج شدہ طریقے کے مطابق دل کی دھڑکن کو تسبیح بنانا پڑتا ہے، اور دھڑکنوں کے ساتھ صرف اللہ کے خالص الفاظ کو ملانا پڑتا ہے جتنا ہو سکے۔ روزانہ اس کی مشق کریں، کسی کا دھیان کے ذریعے، کسی کا بغیر دھیان کے بھی، اور کسی کا قلب و روح کی بیداری کے بعد ہر وقت بھی خود بخود ذکر جاری ہو سکتا ہے۔ اللہ کے دوستوں کا ذکر 72,000 روزانہ ہوتا ہے، جبکہ عاشقوں کا ذکر 1.25 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر لطائف بھی ذکر میں لگ جائیں تو اس کے ذکوریت کا شمار کرامن کاتبین کے بھی بس میں نہیں رہتا۔ کوئی فرش پر، کوئی عرش پر، کوئی کعبے میں، کوئی روح خدا، دریا کے قلب۔ مذہب والے اس میں اللہ کے علاوہ نبی کے نام کو بھی دل میں جمانے کی کوشش کیا کریں تاکہ اس میں اللہ کنٹرول میں رہے۔ جب یا جلال کی صورت میں نبی کا کلمہ اس وقت تک پڑھیں جب تک وہ حالت ختم نہ ہو، اور دیکھے ہوئے مرشد کو بھی خیال میں لائیں تاکہ اس کی روحانی طاقت دل پر اللہ نقش کرے۔ جن کا کوئی مذہب نہیں، خدا خبر ان کا نصیبہ کس کے پاس ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ باری باری مشق کے دوران 5 مرسلین کے نام کا تصور کریں، اور جس بھی دیکھے ہوئے ولی پر یقین رکھتے ہیں اس کا بھی خیال لائیں۔ پھر جس کے آپ ہیں اندر سے بولنا شروع کر دے گا، یعنی آپ کا رخ، محبت اور دل اسی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ کسی زمانے میں اہل کتاب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تھے، آپس میں اکٹھا کھانا پینا اور ایک دوسرے سے شادیوں کی اجازت ہو گئی تھی۔ اسی طرح اس زمانے میں اہل ذکر بھی ایک ہو جائیں گے۔ اہل کتاب والے عارضی تھے کیونکہ کتاب زبان پر تھی، نکل گئی، اور یہ مستقل ہوں گے کیونکہ اللہ کا نام اور اس کا نور خون اور دل میں ہوگا۔ جو بیماری خون میں چلی جائے یا جس کی محبت دل میں اتر جائے، اس کا نکلنا مشکل ہے۔ پانی پانی ہی ہے، لیکن جب رگڑا لگتا ہے تو بجلی بن جاتی ہے۔ دودھ کو رگڑتے ہیں تو مکھن بن جاتا ہے۔ اسی طرح آسمانی کتابوں کی اصل آیتوں کا جب تکرار کرتے ہیں تو نور بن جاتا ہے۔ آیتوں اور صفاتی اسماء کے تکرار سے صفاتی نور بنتا ہے جس کی پہنچ ملائکہ تک ہے جو بالواسطہ ہے۔ یہ وحدت الوجود کا مقام ہے، لیکن اللہ کے ذاتی نام کے تکرار کے نور کی پہنچ ذات تک ہے جو بالواسطہ ہے اور وحدت الشعور سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے مذہب کے نبی اور ولیوں کا بہت ہی احترام اور عقیدت محبت رکھتے ہیں، لیکن دوسرے مذاہب کے نبیوں ولیوں سے بغض و عناد اور دشمنی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اللہ کی طرف سے کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جن کی برائی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے دوستوں میں سے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہی مختلف مذہبوں اور قوموں میں تعینات کیے گئے ہیں۔ چند محب ارواح کے چشمدید واقع۔ ایک ازلی روح کا واقعہ۔ میں امریکہ میں نصف شب کے قریب ایک جنگل سے گزرا، دیکھا ایک شخص ایک درخت کے آگے سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا رہا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میری واپسی ہوئی۔
ابھی بھی وہ اسی حالت میں تھا. میں قریب جا کر رک گیا. اس نے مجھے محسوس کر کے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا مجھے ڈسٹرب کیوں کیا؟ میں نے کہا میں بھی رب کی تلاش میں ہوں. لیکن درخت سے کیسے رب ملے گا؟ بہتر تھا کسی مذہب کے ذریعے رب کو حاصل کرتا. کہنے لگا بائبل، قرآن، یہ جو بھی آسمانی کتابیں ہیں میں ان کی اوریجنل زبان نہیں جانتا، اور ان کتابوں کے جو ترجمے ہیں میں ان سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ ان میں زبردست تضاد ہے جس کی وجہ سے یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی ایک ہی خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے، جبکہ دوسری کتاب میں لکھا ہے کہ میرا کوئی بیٹا وغیرہ نہیں ہے. ایک عرصہ ان کے مطالعے میں میرا وقت اور عمر برباد ہوئی. میں نے اب دوسرا راستہ اختیار کیا ہے کہ یہ درخت اتنا خوبصورت ہے، اس کا مقصد رب اسے محبت کرتا ہے. ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے میری رب تک رسائی ہو جائے. یہ کوئی ازلی محب روح تھی جو اپنی عقل کے مطابق رب کی تلاش میں تھی. کیا ایسے لوگ دوزخ میں جا سکتے ہیں جو کہ معذور کہلاتے ہیں؟ یہی کتے سے بھی قطمیر بن جاتے ہیں، جبکہ حضرت قطمیر کا بھی کوئی مذہب نہیں تھا. ایریزونا کی مس کیتھرین نے واقعہ سنایا کہ میں نے اینجلا سے ذکر قلبی کی اجازت لی. اینجلا نے کہا 7 دن کے اندر اندر اگر دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو سمجھنا کہ رب نے تمہیں قبول کر لیا ہے، ورنہ تیری زندگی فضول ہے. جب 7 دن کی محنت سے بھی میرا ذکر جاری نہ ہوا تو ایک رات مجھے سخت رونا آیا. میں خوب گڑ گڑائی. اسی رات میرے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی جو 3 سال سے جاری ہے. کیتھرین عمر کی قائل نہیں بلکہ تندرستی کی قائل ہے. اسی طرح وہ مذہب کی بھی قائل نہیں بلکہ اس کی محبت کی قائل ہے. اس کا کہنا ہے کہ اس ذکر کی وجہ سے میرے دل میں رب کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میرے لیے یہی کافی ہے. ایک ہندو گرو سے ملاقات. میں اس وقت سیون کی پہاڑیوں میں تھا. کبھی کبھی لال شہباز کے دربار پر چلا جاتا. ایک شخص دربار کے باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا. بہت سے ہندو مذہب کے لوگ اس کے گرد بڑی عقیدت کی جمع تھے. پوچھا یہ کون بزرگ ہے؟ کہنے لگے ہندوؤں کا گرو ہے، روشن ضمیر بھی ہے. اسی کے ذریعے ہماری درخواستیں لال سائنس تک پہنچتی ہیں اور ہمارے کام ہو جاتے ہیں. بہت سے مسلمان بھی اس کی عزت کرتے تھے. ایک دن میرا ایک چیلے سے گزر ہوا. دیکھا وہی شخص سامنے بت رکھ کر سجدے کی حالت میں کچھ پڑھ رہا ہے. دوسرے دن دربار میں ملاقات ہوئی. میں نے کہا تجھ جیسے روشن ضمیر کا مٹی کے بت کو پوجنا میری سمجھ سے باہر ہے. اس نے جواب دیا میں بھی اسے کوئی رب نہیں سمجھتا، البتہ میرا عقیدہ ہے اور تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا. اس وجہ سے طرح طرح کی صورتیں بنا کر پوچھتا ہوں، پتہ نہیں کون سی صورت رب سے مل جائے. اس نے کہا تو بھی روشن ضمیر ہے، بتا کہ اللہ کی صورت کیسی ہے اور کس بت سے ملتی ہے تاکہ میں اسے مننے بتا سکوں. میری عمر کوئی 16-17 کے لگ بھگ تھی. اپنے خاندانی بزرگ بابا گوہر علی شاہ کے دربار پر ایک دن سورہ مزمل کی تلاوت کر رہا تھا. اتنے میں ایک لمبے قد کا آدمی فقیری ہولی میں میرے سامنے آیا اور کہنے لگا خواہ مخواہ چنے چبا رہا ہے. بزرگ صورت تھا، میں خاموش رہا، لیکن دل میں یہی تھا کہ ضرور کوئی شیطان ہے جو مجھے تلاوت سے روک رہا ہے. عرصہ گزر گیا. جب ذکر قلب جاری ہوا تو میری عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی. بتائے ہوئے طریقے سے زبان سے سورہ مزمل کی آیت پڑھ رہا تھا، پھر خاموش ہو جاتا کہ دل پڑے، پھر دل سے اسی آواز آیت کی آواز آتی. ایک دن اسی مشق میں مگن اور مصروف تھا کہ پھر وہی شخص اسی حلیے میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا اب تو قرآن پڑھ رہا ہے. جب تک تریاق معدے میں نہ جائے شفا نہیں ہوتی، جب تک کلام الہی دل میں نہ اترے کوئی بات نہیں بنتی. اس نے شعر سنایا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دلدا پڑھدا کوئی ہو، دلدا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو. داتا دربار کی مسجد میں جب نماز سے فارغ ہوا دیکھا کہ ایک عمر رسیدہ شخص نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے. میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ سوائے جوتیاں سیدھی کرنے کے اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی. کیونکہ میں پچھلی صف میں تھا. جاتے وقت میں نے کہا آپ نے نماز تو نہیں پڑھی، اس جوتیوں سے آپ کو کیا ملے گا؟ کہنے لگا نماز تو عمر بھر نہیں پڑھی، اب بڑھاپے میں نماز پڑھنے سے بخشش کی کیا امید رکھوں؟ بس ایک امید پر قائم ہوں کہ اتنے لوگوں میں سے کوئی تو ایک رب کا دوست ہوگا، شاید اس ادا سے ہی وہ یا اس کا یار خوش ہو جائے. میں نے کہا نماز سے بڑھ کر کوئی ادا نہیں. کہنے لگا یار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اگر وہ راضی ہو جائے تو. 3 سال کی چلہ کشی کے بعد ایک دن محفل حضوری نصیب ہوئی. دیکھا وہی شخص یار قدموں میں تھا. پھر یہ شعر یاد آیا گناہگار پہنچے درے پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. کتاب کی روشناس کے لیے چند اختصابات. اگر آپ کسی مذہب میں ہیں لیکن اللہ کی محبت سے محروم ہیں، ان سے وہ بہتر ہے جو کسی مذہب میں نہیں لیکن اللہ کی محبت رکھتے ہیں. محبت کا تعلق دل سے ہے. جب دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملایا جاتا ہے تو وہ خون کے ذریعے نس نس میں پہنچ کر روحوں کو جگاتا ہے. پھر روحیں اللہ کے نام سے سرشار ہو کر اللہ کی محبت میں چلی جاتی ہیں. رب کا کوئی بھی نام کو کسی بھی زبان میں ہو قابل تعظیم ہے، لیکن رب کا اصلی نام سریانی زبان میں اللہ ہے جو کہ عرشوں کی زبان ہے. اسی نام سے فرشتے اسے پکارتے ہیں اور ہر نبی کے کلمے کے ساتھ منسلک ہے.
جو بھی شخص سچے دل سے رب کی تلاش میں بحر و بر میں ہے وہ قابل تعظیم ہے۔ اس دنیا میں ایک ہی وقت میں علیحدہ علیحدہ خطوں میں کئی آدم آئے، تمام آدم دنیا میں دنیا ہی کی مٹی سے بنائے گئے، جبکہ آخری آدم جو عرب میں دفن ہے بہشت کی مٹی سے واحد بنائے گئے۔ ان کے سوا کسی اور آدم کو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کسی آدم کی اولاد کا دشمن ہوا۔ انسان کے جسم میں 60 قسم کی مخلوقیں ہیں جن کا تعلق علیحدہ علیحدہ آسمانوں، علیحدہ علیحدہ بہشتوں اور انسان کے جسم میں علیحدہ علیحدہ کاموں سے ہے۔ اگر ان کو نور کی طاقت پہنچائی جائے تو یہ اس انسان کی صورت میں ایک ہی وقت میں کئی جگہ حتیٰ کہ ولیوں نبیوں کی مجلس اور رب سے ہم کلام یہ دیدار تک پہنچ سکتی ہیں۔ ہر انسان کے دو مذہب ہوتے ہیں، ایک جسم کا مذہب جو مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، دوسرا روح کا مذہب جو کہ روز ازل میں تھا، یعنی اللہ سے محبت۔ اس کے ذریعے انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ سب مذاہب سے بالا تر رب کا عشق ہے اور سب عبادات سے بالا تر رب کا دیدار ہے۔ انسانوں، حیوانوں، درختوں اور پتھروں کے متعلق معلومات کہ یہ کس طرح وجود میں آئے اور کوئی کیوں حرام اور حلال ہوا، ارواح اور فرشتوں کے امر کن سے بھی پہلے کون سی مخلوق تھی، وہ کون سا کتا تھا جو حضرت کو تیر بن کر جنت میں جائے گا، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کی روحوں